بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن، تورات اور بائبل کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ طبقوں کے لحاظ سے عربوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا طبقہ عرب بعیدہ، یہ عرب کے وہ پرانے باشندے ہیں جن کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ اس طبقے میں قوم عاد، قوم سمود شامل ہے، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ان میں سے اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ عرب کی ان قوموں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھی۔ بابل سلطنت اور قدیم تمدن کے بانی بھی یہی طبقہ تھا۔ عرب کا دوسرا طبقہ مستعربہ ہے۔ اس طبقے میں حجاز اور نجد وغیرہ کے باشندے شامل ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے ہیں۔ ان میں بہت سے قبیلے ہیں جن میں ربی اور مضر مشہور ہے۔ قبیلہ مضر ہی میں سے قبیلہ قریش بھی نکلا۔ اس سے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ عرب مستعربہ کو بنو عدنان بھی کہتے ہیں۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والا یہی طبقہ بنو اسماعیل میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی آب و گیاہ وادی میں لا بسایا اور آپ خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ خانہ کعبہ کا وجود۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہاجرہ نے مکہ کو اپنے رب اور شوہر ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت پر اپنا مقام قیام بنایا اور اللہ کی قدرت سے یہاں پتریلے علاقے میں زمزم پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا، تب عرب کے کچھ کھانا بدوش قبیلہ پانی کی تلاش میں تھا۔ جب انہوں نے مکہ کی وادی کے آسمانوں میں پرندوں کی اڑان دیکھے تو انہیں اندازہ ہو گیا یہاں پانی ہے، اور پھر وادی مکہ پہنچ کر اماں ہاجرہ سے اجازت طلب کی اس علاقے میں رہنے کی۔ اماں ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ پھر اس قبیلے کی عورت سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ عرب تہذیب کی بات کرے تو عرب کی سب سے نمایاں تہذیبوں میں سے سمود کی تہذیب تھی، اسے قوم سمود کہتے ہیں، جو تقریباً 3000 قبل مسیح یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال پہلے شروع ہوئی اور یہ تقریباً 300 عیسوی تک قائم رہی، اور دالمون تہذیب جو 4 صدی عیسوی کے آخر میں ظاہر ہوئے اور 600 عیسوی تک قائم رہے۔ عرب کی دالمون قوم کا مٹی کی تختیوں کے ذریعے سے علم ہوا۔ یہ تختیاں عرب کی ایک دیوی کے مندر میں پائی گئی۔ دالمون کا مطلب ایک قسم کی کلہاڑی ہے۔ یہ لوگ جنگلات کی لکڑیاں کلہاڑی سے کاٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے۔ قبائلی لحاظ سے عرب کے بدو قبائل بہت بڑے قبیلے پر مشتمل تھے اور یہ قبائل کھانا بدوش تھے، اور قبیلہ سولبہ جزیرہ عرب کے شمال میں ایک قبائلی گروہ تھا۔ کہا جاتا ہے اس قبیلے نے جنگلی گدھے، جنگلی کتے اور جنگلی اونٹ دنیا کے سامنے لائے۔ یہ بھی کھانا بدوش کی زندگی گزارتے تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل کر دیوتاؤں اور روحوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ عبادات میں مختلف دیوتاؤں اور دیویوں حبل، لات، عزا، منات نامی دیویوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، جو مقامی مندروں، مزاروں اور کعبہ مکہ میں کی جاتی تھی۔ دیوتاؤں کو مختلف رسومات کے ذریعے پوجا جاتا تھا، جن میں زیارت کرنے اور طواف کے علاوہ رسمی قربانی بھی شامل تھی۔ مکہ کے مذہب میں اللہ کے متعلق مختلف نظریات تجویز کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کعبہ شریف میں 360 بت موجود تھے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قریش قبیلے میں پیدا کیا۔ آپ نے بچپن سے ہی کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ پھر اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ نے پورے جزیرہ عرب کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید پر واپس لے آئے۔
پھر اس توحید کی برکت سے اللہ نے عربوں کو دنیا پر حکومت دی۔